من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ اور کتنی نشانیاں فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں یمرون علیہا وہ گزرتے ہیں ان پر وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اور ایمان نہیں رکھتے ان کے اکثر اللہ کے ساتھ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں. أَفَأَمِنُوا کیا پس وہ بے خوف ہو گئے أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ کہ آ جائے ان کے پاس ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب میں سے او تأتیہم الساعۃ بغتہ یا آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک وہم لا یشعرون اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ آپ فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف علی بصیرت بصیرت پر ہوں انا ومن اتبعنی میں اور جس نے میری اتباع کی وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ تعالی وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین، سورہ یوسف کا آخری رکوع آیت نمبر 105 سے لے کر 108 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس سے قبل آپ حضرات نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے سنا، کیسے بچپن میں ان کو خواب آیا 11 ستارے اور سورج چاند میرے سامنے چک رہے ہیں. بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں ڈالا، وہاں سے کیسے قافلے والوں نے نکالا، مصر میں جا بیچا، عزیز مصر نے خریدا. جوانی کے بعد اس کی گھر والی نے گناہ کی طرف دعوت دی. جب حضرت نے انکار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال کر تخت پر بٹھایا، اور وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کے گھر غلہ ختم ہوا اور وہ غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے. بالآخر یوسف علیہ السلام نے پہچان کے بعد ان کو معاف کیا اور اپنے سارے خاندان کو مصر بلوا لیا. گزشتہ سبق کے اندر یہ سارا واقعہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جس واقعے کے اندر بڑی عبرتیں تھیں، بڑی نصیحتیں تھیں، اور اللہ نے اس کو احسن القصص فرمایا ہے، بہترین بیان. لیکن اس کے باوجود بھی کئی لوگ ایمان نہ لائے. پچھلے سبق میں ہم نے آخر میں پڑھا تھا وما اکثر الناس
وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اتنے واقعات سننے کے بعد، اتنے عبرتناک قصے سننے کے بعد پھر بھی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں یہ ایک واقعہ نہیں، یہ تو ایک واقعہ ہم نے بتایا جو بڑی نصیحتوں والا تھا۔ اگر انسان اپنے دائیں بائیں آسمان زمین پہ نگاہ دوڑائے تو کائنات کی ہر چیز کے اندر اس کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ غور کرنے والی آنکھ تو ہو، بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ یوں فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کبھی تم نے اپنی ذات میں غور نہیں کیا؟ تم مجھے کہیں اور ڈھونڈنے کی بجائے اپنی ذات میں ڈھونڈو تو تمہیں میں مل جاؤں گا۔ دل میں موجود تصویر جانا، جب کبھی گردن جھکائی تو دیکھ لیا، اگر تھوڑی گردن جھکا تو تجھے میرا پتہ یہاں سے ہی مل جائے گا۔ وجود تو پر از عرفاں کتاب است، تیرا وجود اللہ کی معرفت کی پوری کتاب ہے، اس کے ایک ایک حصے پر غور کر تجھے اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ پھر اپنے وجود سے نگاہ اٹھا، کبھی آسمان کو دیکھ، کبھی زمین کو دیکھ، کبھی ان کے رنگ روپ دیکھ، کبھی اس کے نقشے دیکھ، ہر چیز کے اندر تجھے اللہ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی دکھائی دے گی۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، فرمایا کائنات کی ہر چیز میں یہ نشانی موجود ہے جو اس کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے اور اس کی وحدانیت کو سمجھا اور سکھا رہی ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے جنگل میں گئے، وہاں ایک اونٹوں کا چرانے والا وہ بدو ان کو ملا، اسے اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھایا۔ اس نے جب یہ بات سنی اور مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو مسئلہ توحید، اللہ کی قدرت اور بڑائی کا مسئلہ اور اس کی وحدانیت کا مسئلہ سمجھ آ جائے تو اتنا آسان ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس پر باقاعدہ دلائل بھی دے سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ سمجھے تو 950 سال پیغمبر سمجھاتے سمجھاتے زندگی کھپا دی لیکن نہیں سمجھ آیا۔ اب اس بدو اور دیہاتی کو جو اونٹوں کا چرانے والا تھا، اس کو جب مسئلہ توحید سمجھ آیا تو اس نے کیسے اپنے انداز میں بیان کیا اور مسئلہ توحید پر کیسی فٹ اور خوبصورت دلیل دی، جو اتنی سادہ دلیل اور اتنی آسان دلیل کہ ہر بندے کو سمجھ آئے، اور اتنی بہترین دلیل کہ ہر سننے والا عش عش کر اٹھے۔ وہ کہنے لگا ان البیر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر، کہنے لگا میں اونٹوں کا چرانے والا ہوں، جنگل میں رہتا ہوں، کبھی کبھی میرے اونٹ گم ہو جاتے ہیں اور میں اپنے اونٹوں کی تلاش میں نکلتا ہوں، اور اونٹ تلاش کرتے کرتے مجھے اونٹ کا کوئی سراغ نہ ملے، اچانک راستے میں مجھے اونٹ کی لید، اونٹ کا گوبر اور پاخانہ مل جائے، میں دیکھوں کہ ادھر لید پڑی ہے، اونٹ کا گوبر اور پاخانہ پڑا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اونٹ ادھر ہی گیا ہے، حالانکہ میں نے اونٹ نہیں دیکھا، حالانکہ مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ اونٹ ادھر گیا ہے، لیکن میں نے اس کے نشان کو دیکھا، اس کے لید کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا اونٹ ادھر ہی گیا ہے۔ میں جنگل میں رہنے والا بندہ ہوں، مجھے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ادھر بندہ میرے پاس اکثر کوئی نہیں آتا، کبھی کبھی کوئی اکا دکا بندہ آتا ہے جنگل میں، اور مجھے بعض دفعہ بندہ نظر نہیں آتا لیکن آثار الاقدام نظر آتے ہیں، زمین پر پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں، جوتی کا ٹھپا نظر آتا ہے، میں زمین پر کسی کے قدم کا نشان دیکھتا ہوں، جوتی کا ٹھپا دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کوئی بندہ ادھر گیا ہے، حالانکہ میں نے بندہ نہیں دیکھا، حالانکہ مجھے بندے کی اور کوئی صفت نہیں بتائی گئی، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ ادھر کوئی انسان گیا ہے، میں نے صرف دھرتی پر کسی کے پاؤں کا نشان، وہ لکیر دیکھی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ
کہ یہاں سے کوئی بندہ گیا ہے، کہتا ہے لید دیکھا تو پورے اونٹ کا پتہ چل گیا، قدم کا نشان زمین پر دیکھا تو پورے انسان کا پتہ چل گیا۔ فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ پھر یہ آسمان، اس میں چمکتے دمکتے ستارے اور سیارے، اور یہ زمین، اور اس میں لہلہاتے کھیت، اور یہ پوری کائنات کے رنگ روغن دیکھنے کے بعد پتہ نہیں لوگوں کو رب کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ کائنات کی ہر چیز اس کا پتہ بتا رہی ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا خوبصورت واقعہ سننے کے بعد بھی لوگ نہیں مانے۔ ارے لوگ میری قدرت کے کتنے دلائل دیکھ چکے پھر بھی نہیں مان رہے۔ سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں اللہ، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانیاں، اوپر نگاہ اٹھاؤ تو آسمانوں میں تمہیں نظر آئیں گی، نیچے نگاہ دوڑاؤ تو زمین میں نظر آئیں گی۔ جزاک اللہ۔ فرمایا دیکھو کچھ میری قدرت کی نشانیاں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ تمہیں ادھر بھی دکھائی دیں گی، زمین کی طرف دیکھو تمہیں میری قدرت کی نشانیاں وہاں بھی دکھائی دیں گی۔ سورۃ الملک میں اللہ فرماتے ہیں اے انسان فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، ایک بار نہیں بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ، میرے بنے ہوئی آسمان کو دیکھ، پھر دیکھ اور پھر دیکھ، دیکھ دیکھ کر تیری نگاہ تو تھک جائے گی، لیکن ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رب کی بنے ہوئی کائنات میں تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ذرا غور تو کر نہ بندے، هل تری من فطور، کیا تجھے کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے؟ تو دیکھ دیکھ کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے گا، میری بنے ہوئی آسمانوں کے اندر تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ یہ بھی تو میری قدرت کی نشانی ہے نا۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ فرمایا دیکھو سورج اپنے وقت پر آ رہا ہے، چاند اپنے وقت پر آ رہا ہے، کبھی چھوٹا پھر بڑا پھر چھوٹا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کی قدرت کام کر رہی ہے؟ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنی نشانیاں ہیں میری قدرت کی، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، لوگ گزر جاتے ہیں ان پر لیکن غور نہیں کرتے، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ ہر کائنات کی ہر چیز میری قدرت کا پتہ بتاتی ہے۔ ذرا آپ 14واں پارہ نکالیں، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، واپس آئیں گے ہم اپنے سبق پہ، لیکن آپ تھوڑا سا آگے چلیں، 14واں پارہ سورۃ النحل نکالیں اور صفحہ نمبر 242 ہے، چند ورقے آگے ہے، یہ 13واں پارہ ہے، تھوڑا سا آگے آپ جائیں، 14ویں پارے سورۃ النحل میں چلے جائیں، آیت نمبر 3 سے دیکھیں، اور تھوڑا سا چند ورقے آگے جائیں، 8-10 ورقے، اور صفحہ نمبر 242 ہے، جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھیں، پہلی لائن سے دیکھیں، آیت نمبر 3۔ اللہ اپنی قدرت کی دلائل بیان کرتے ہیں، وہاں تو مختصر فرمایا نا کہ بہت نشانیاں ہیں، یہاں پہ ذرا کچھ نشانیوں کی تفصیل اللہ بیان کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ سارے بولیں جی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سنیا جی، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین میں کون سی نشانی ہے؟ سنیے، فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں کو اور پیدا کیا زمین کو حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، بلند ہے اس سے جو دنیا والے شریک بناتے ہیں، شریکوں سے اللہ بولو پاک ہے، اللہ شریکوں سے۔ خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا انسان کو نطفے سے،
یہ بھی کس کی قدرت کی نشانی؟ اللہ کی۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر وہی انسان واضح جھگڑالو بن گیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور مویشی اللہ نے بنائے۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان ہے، کوٹ بن رہے ہیں، دستانے بن رہے ہیں۔ وَمَنَافِعُ، دیگر نفع کی چیزیں ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے تم بعض کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور تمہارے لیے ان کے ریوڑ میں بڑی خوبصورتی ہے جب شام کو چرا کر واپس لاتے ہو۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح کو چرانے کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہو۔ بکریوں کا ریوڑ، گایوں کا ریوڑ، بھینسوں کا ریوڑ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ خوبصورتی بھی بولو اللہ کی نعمت ہے۔ آگے فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، بعض تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، ایسی جگہ تک، ایسے شہر تک جہاں تم نہیں پہنچا سکتے۔ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر جان کھپا کر۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تم نے سامان پہنچانا ہو، تیری گاڑی وہاں نہیں چڑھتی، تو خود تھک جاتا ہے، اور ہم نے ایسے جانور بنائے جو تجھے اٹھا کر وہاں تک لے جاتے۔ پچھلے دنوں ہم کشمیر گئے، ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی تھے، جانتے تو ہیں لیکن نام نہیں لیتے، وہ تھک گئے، ذرا وزن ان کا زیادہ تھا، پہاڑ کی چوٹی پہ وہ نہ چڑھ سکے۔ تو ہم نے بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا یار میری اس سے آگے ہمت نہیں ہے۔ تو ادھر ایک گھوڑے والا تھا، اس سے میں نے بات کی، میں نے کہا یار ایک بندے کو اوپر لے کر جانا ہے۔ اس نے کہا اس یہاں تک 100 روپیہ، وہاں تک 200 روپیہ، وہاں تک 300 روپیہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، طے ہو گیا۔ میں نے کہا چلو حضرت جی، کہتا نہیں وہ حضرت جی نے نہیں بٹھانا۔ میں کہا کیوں؟ آتا گھوڑا بڑا کمزور جاتے، یہ نہ ہوئے لاتی نہ تروٹ جائے گھوڑے دی۔ تو گھوڑے اللہ نے بنائے ہیں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں نا یہاں پر، جہاں پر تم نہیں پہنچ سکتے ہم نے ایسی سواریاں بنائی ہیں جو تمہیں بھی اٹھا کر لے جاتی ہیں، تمہارے سامانوں کو بھی اٹھا کر۔ سبحان اللہ۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوها، تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ۔ وزینہ، اور زینت کا باعث بھی ہیں۔ گھوڑے پہ بندہ بیٹھا بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ گھوڑے، خچر اور گدھے کیوں بنائے؟ تاکہ تم ان کے اوپر، بولو جی، بولتے نہیں آج کوئی پریشان ہے۔ گھوڑے اس لیے بنائے تاکہ تم ان کے اوپر، ان کے نیچے نہیں گھسنا۔ سمجھے؟ اللہ تو فرماتے ہیں میں نے گھوڑے خچر اس لیے بنائے لترکبوها، تاکہ تم ان کے اوپر چڑھ جاؤ۔ اور بعض بیچارے نیچے گھس رہے ہوتے، وہ اللہ کے بندے، اس کو اللہ نے سواری بنایا ہے، اس کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ خیر، اب جناب اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کار کا ذکر کرتے، ہوائی جہاز کا ذکر کرتے، دیگر ان سواریوں کا ذکر کرتے تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی۔ لوگ کہتے جزاک اللہ، لوگ کہتے یہ جناب کار کیا ہوتی ہے، ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اگلی قیامت تک آنے والی سواریوں کا ذکر آگے کر دیا۔ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ چیزیں بنانے والا ہے تمہاری سواریوں کی جو تم نہیں جانتے ہو۔ آگے ساری سواریوں کا ذکر کر دیا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، فرمایا سیدھا راستہ، الٹا راہ سب اللہ کی طرف سے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہے تم سب کو ہدایت پر مجبور کر دے، لیکن نشان سامنے رکھے ہیں، دلائل سامنے رکھے ہیں، مجبور کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ آگے دیکھیے جی، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، لکم تمہارے لیے، منہ شراب تم اس سے پیتے بھی ہو، ومنہ شجر اسی سے تمہارے درخت بھی اگتے ہیں، فیہ تسیمون جس میں تم جانوروں کو چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب، اللہ ہی اگاتا ہے کھیتیوں کو، زیتون کو،
کھجوروں کو اور انگوروں کو، ومن کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں کو، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہوں۔ وسخر لکم اللیل والنہار اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، والشمس والقمر سورج اور چاند کو کیا، والنجوم مسخرات بامری ستارے بھی اسی کے امر کے تحت مسخر کیے ہوئے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ اور جو رب نے تمہارے لیے زمین میں چیزیں پیدا کی نا ان کے رنگ بھی اللہ نے مختلف بنائے، کہو سبحان اللہ۔ آپ جاتے ہیں اگر ریڑھی پہ جو فروٹ لگا ہوا ہے اگر جو رنگ سیب کا ہے وہی رنگ کنو کا بھی ہو، وہی رنگ انار کا بھی ہو، وہی رنگ جناب دیگر پھلوں کا بھی ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ اس صاحب کے پاس کون سا پھل پڑا ہے، چک چک کے ہاتھ لگا لگا کر چیک کرنا پڑتا۔ اللہ نے رنگ مختلف بنائے، اللہ نے نقشے مختلف بنائے، آپ دور سے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کون سا پھل پڑا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے یہ مختلف رنگ کس نے بھر دیے ہیں؟ زور سے بولو کس نے بھرے ہیں؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون دھیان کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ والذی سخر البحر سمندروں اور دریاؤں کو کس نے تمہارے تابع کر دیا، لتأکلوا منہ لحما طریا تم تازہ گوشت وہاں سے نکال نکال کر کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا سمندر سے زیور نکالتے ہو، تَلْبَسُونَهَا ان کو پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ کبھی کشتیوں کو تو دیکھو نا، مَوَاخِرَ فِيهِ پانی کو چیر چیر کر چل رہی ہوتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم رب کا فضل حاصل کرو یعنی کاروبار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم رب کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ تاکہ حرکت نہ کرے، وَأَنْهَارًا اور نہریں بنائیں، وَسُبُلًا اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ، وَعَلَامَاتٍ اور بہت سارے نشان بنائے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، رات کا وقت ہو، خوب اندھیرا، کوئی لائٹ نہ ہو، بندے کو سمجھنا ہے کہاں جا رہا ہوں، آگے جا کے کوئی نشان ایسے نظر آ جاتے ہیں جہاں سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ فلانا علاقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری زمین ہی ایک رنگ کی ہوتی، کوئی نشان نہ ہوتا، تم زمین میں بھٹکتے رہتے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، جانا لاہور ہوتا چل پشاور پڑتے، کبھی ادھر بھٹکتے کبھی ادھر بھٹکتے، یہ میں نے نشانات بنائے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور جنگل میں بھٹکے ہوئے رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کر سمت معلوم کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سارے دلائل سنانے کے بعد ایک رب نے سوال کیا، اور وہ سوال توجہ سے سننا، رب سوال کرتے ہم سب سے، بتاؤ دنیا والو، افمن یخلق کمن لا یخلق کیا وہ ذات جس نے سب کچھ بنایا ہے اور وہ جس نے کچھ نہیں بنایا کیا عبادت میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ زور سے بولو نہیں۔ افمن یخلق کیا وہ جس نے یہ جو خالق ہے تخلیق کیا ہے جس نے یہ سب کچھ، کمن لا یخلق یہ ان کی طرح ہے جنہوں نے نہیں بنایا کچھ بھی، کہ اللہ کا بھی سجدہ کر لو کسی اور کا بھی سجدہ کر لو، اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا لو کسی اور کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا لو، اللہ کی بھی پکار کر لو کسی اور کی بھی پکار کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تذکرون دھیان کیوں نہیں کرتے ہو کائنات کی ہر ذرے میں میری وحدانیت۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ تو چند چیزیں تمہیں میں نے گن کر سنائیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم سارے مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب واپس آئیے اپنے سبق کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والو کائنات میں کوئی ایک نشانی تو ہے نہیں میری قدرت کی، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں دیکھو زمین میں دیکھو، فرمایا ہر چیز میری وحدانیت کا پتہ بتاتی ہے، یمرون علیہا لوگ گزرتے ہیں ان نشانیوں پر، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہر روز ہم دیکھتے ہیں، صبح شام دیکھتے ہیں، ہر وقت ہمارے سامنے ہیں، لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھل تو دیکھا غور نہ کیا، پھول تو دیکھا بنانے والے کی طرف دھیان نہ کیا۔ اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اب قرآن پاک میں ایک دو مقام میں اور چلو دکھاتا تو نہیں ہوں چونکہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، سناتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں
فرمایا فرائیتم ما تحرسون، کاشتکاروں اور زمینداروں بیج پھینک کر آ جاتے ہو کھیت میں، بتاؤ نا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم بیج تو ڈال کر آ گئے، اب اس کے رخ کو سیدھا کر کے اسے پودے کی شکل کس نے عطا فرمائی؟ فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہتے تو تیری تیار فصل کو برباد کر دیتے، تیری کھڑی فصل کو ریزہ ریزہ کرتے، فجعلتم تفکہون، تم باتیں کے علاوہ کیا کر سکتے تھے؟ کبھی کبھی ہم اپنا حکم بھیجتے ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کریم سوال کرتے افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی تم پی لیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ایک سوال کا جواب تو دو، تم اس کو اتارتے ہو بادلوں سے بوند بوند کر کے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ میں اگر اللہ چاہوں لو نشاء جعلناہ اجاجا، اس پانی کو خشک کر دوں، بتاؤ کون ہے جو تمہارے پاس پانی کا چشمہ لے کر آئے؟ پانی کے خزانے بھی میرے ہی دی ہوئی ہیں۔ افرأیتم النار التی تورون، یہ جو تم آگ سلگاتے ہو جس پہ تمہارے کھانے پکتے ہیں، بتاؤ اس آگ کا خالق کون ہے؟ پھر اللہ کریم سورہ عبس میں فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان روٹی کا لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنے سے پہلے رک جایا کر، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، رک جایا کر اور بتایا کر کون ہے جو بادلوں کو کھینچ کر لایا، کس نے بوند بوند کر کے پانی برسایا، کس نے زمین کے اندر جذب کیا، پھر کس نے اس زمین سے دانے کو باہر نکالا، پھر جناب ایک دانے کے 100 دانے بنائے، کس نے باغات بنائے؟ فرمایا اے انسان تو غور کر، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک ید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے وہ اس کی توحید اور شہادت کی گواہی دیتے ہوئے آتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال مرحوم تڑپے اور اقبال نے فرمایا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ یہ ساری کائنات میں ایک ایک چیز تجھے بتا رہی ہے اے انسان، کائنات کا خالق بھی ضرور کوئی ہے، کائنات کا مالک بھی ضرور کوئی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کریم سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا کب سے یہ نظام بگڑ چکا ہوتا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے آج تک سورج ٹائم سے لیٹ نہیں ہوا، رات وقت سے پہلے نہیں آئی۔ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا مِنْهُ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اسی کی رحمت سے رات وقت پہ آتی ہے، اسی کی رحمت سے دن ٹائم پہ آتا ہے۔ کائنات میں غور کر وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنی نشانیاں ہیں تم گن نہیں سکتے ہو ان نشانیوں کو، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی ہیں زمین میں بھی ہیں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، گزر جاتے ہیں لوگ ان نشانیوں پہ، دیکھتے بھی ہیں ان نشانیوں کو، لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اتنی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اتنی میری قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر بھی میرے ساتھ شریک بناتے ہیں، پھر بھی میرے علاوہ غیروں کی پکاریں کرتے
کہتے ہیں حالانکہ جب کائنات بنانے میں کوئی شریک نہیں، جب تیرے ہاتھ بنانے میں کوئی شریک نہیں، ہاتھ پھیلانے میں بھی کوئی شریک نہیں، جب زبان دینے میں کوئی شریک نہیں، پکار کرنے میں بھی کوئی شریک نہیں، ہونٹ عطا کرنے میں شریک نہیں ہے، بولنے اور پکار کرنے میں بھی شریک کوئی نہیں ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، تیرے ہاتھ کس نے بنائے، تیری زبان کس نے بنائی، تیرے ہونٹ کس نے بنائے۔ پھر اللہ کریم انسان کو قرآن کے دوسرے مقام پہ سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من صلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، اے انسان مٹی کے خلاصے سے تیرے رب نے تجھے بنانا شروع کیا، پھر تجھے نطفہ بنایا، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، فخلقنا المضغة عظاما، پھر بوٹی کی ہڈی بنائی، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ کریم نے قدرت کا روح اس کے اندر پھونک دیا، تیرے نقش و نگار بنا دیے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت دینے والا تیرا رب ہے جس نے تجھے سجا سجا کے ساری کائنات سے خوبصورت بنا دیا ہے۔ اے انسان جب تو میرا شریک بناتا ہے نا، میری عبادت کے اندر غیر کو شریک بناتا ہے، پھر اللہ کریم ناراض ہو کر کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان تجھے کس ظالم نے اپنے کریم اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کون تیرا رب؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تیرے وجود کو ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدلک، تیرے صورت کے ساتھ انصاف کیا، ناک زیادہ لمبا بنا دیتا کتنا برا لگتا، کان لٹکا دیتا تو کتنا عجیب لگتا، فعدلک، تیری صورت کے ساتھ انصاف کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ سوال کرتے ہیں اے بندے یہ تو بتا جب تیری ماں کے پیٹ کے اندر میں اللہ تیری صورت بنا رہا تھا، تیرا نقشہ بنا رہا تھا، بتا اس وقت کون تھا میرا مشیر، کون تھا مجھے مشورہ دینے والا، جو مشورہ دیتا اور کہتا یا اللہ اس کے اعضاء ٹھیک ٹھیک بنانا، ادھورے نہ بنانا، پورے بنانا، ناقص نہ بنانا، یا اللہ سالم بنانا۔ اللہ کہتے ہیں اے انسان تو بتا یا نہ بتا، میں رب تجھے خود بتاؤں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، مجھے کسی نے مشورہ نہیں دیا، میں نے اپنی مرضی کے ساتھ تجھے بنایا اور سوار سوار کر بنایا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اتنی میری قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اپنا وجود اٹھائے ہوئے، میرا کھا کر، میرا پی کر، میری دھرتی پر چلتے ہوئے، میرے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے جب بندہ شرک کرتا ہے نا، پھر اللہ کریم بندے سے ناراض ہو کر اعلان کرتے ہیں اولئک ہم شر البریہ، یہ بندہ دیکھو میری ساری مخلوق سے نیچے گر گیا ہے، جانوروں نے میرا شرک کبھی نہیں کیا، جانوروں نے کبھی میرے علاوہ غیر کا سجدہ نہیں کیا، اور تجھے تو میں نے انسان بنایا تھا، تو کیوں مجھے بھول گیا، تو کیوں در بدر کے دھکے کھا رہا ہے؟ فما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ فرماتے ہیں اتنے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی گلہ ہے مجھے لوگوں پر، شکوہ ہے اللہ کہتے ہیں مجھے بندوں پر، میرا کھا کے پھر بھی میرے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ کہو استغفر اللہ، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بتایا نا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا، اور واضح اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اس سے کم باقی گناہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف فرمائیں
فرما دیں گے، کیونکہ شرک کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ کی غیرت کو للکارنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو بھی بڑی غیرتوں والا ہے میرے بندے، لیکن میں رب جو غیرتوں کا خالق ہوں، جو میرے ساتھ شریک بنائے گا کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اکثر لوگ اللہ فرماتے ہیں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو شرک ایسے چلتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جیسے چونٹی کی چال چلتی ہے، اور کئی ایک تو وہ ہے نا شرک جلی، واضح شرک، بھئی بندہ اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جائے، اللہ ہمیں بچائے اس سے، آمین، زور سے کہو آمین، مرتے دم تک اللہ اپنے در پہ جھکنے والا بنائے۔ یہ تو ہے شرک جلی کہ بندہ رب کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائے۔ شرک خفی بھی ہے، پتہ نہیں چلتا، انسان کر بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے بڑے چہیتے صحابی، ابن کثیر نے روایت کی ہے، تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے واقعہ، اگر گھروں میں کسی کو ہو تو دیکھ لینا۔ عبداللہ ابن مسعود گھر گئے، ان کی بیوی کہتی ہے کہ میرے پاس ایک بڑھیا جو مجھے چھو چھا کر رہی تھی اور پڑھ رہی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود آئے، اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب گھر آتے تو تھوڑا کھنگھورا مارتے ہوئے، کھسکار کرتے ہوئے آتے تاکہ گھر والے متوجہ ہو جائیں، کیونکہ وہ بندہ آ رہا ہے۔ یہ نہیں چپکے سے چھاپے مارنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، کھنگورتے ہوئے آتے۔ جب وہ باہر سے انہوں نے کھنگورا مارا تو بڈھی سے انہوں نے کہا کہ حضرت کی بڈھی نے اس دوسری بڈھی سے کہا تو چھپ، عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں، تو وہ چھپ گئی۔ خیر انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بیٹھ کے میرے پاس دیکھتے ہیں کہ میں نے ہاتھ میں نا دھاگا سا کوئی پہنا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا اللہ دے بندیا میں بیمار تھی اور بڈھی نے دم کر کے دیا، اور یہ بڑا دھاگا عام دھاگا نہیں۔ مجھے ایک دوست نے کہا استاد جی یہ پتھر جڑا انگوٹھی وچ یہ دیکھو، میں کہا دیکھا کی سمجھ آئی؟ میں کہا کاک بھی نہیں سمجھ آئی، یہ عام پتھر نہیں۔ کہا اچھا جی کیا کون سا پتھر ہے؟ کہتا ہے جب یہ پاس ہو نا تو آپ کو پتہ نہیں ہے قسمت بدل جاتی ہے۔ آج بھی یہ ترامڑی کی بات کر رہا ہوں، یہاں ایک بندے نے مجھے کہا، تو ابھی بھی اس دور میں بھی پتھروں پر امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ اس کے ساتھ قسمت بدلے گی، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ پتھر قسمت بدلائے گا میری، پتھر سے قسمت بدلے گی، پتھر پر یقین، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے؟ علامہ اقبال تڑپے اور کہا پتھر سے امید۔ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اس کو کھینچا اور توڑ دیا اور کہا اللہ کی بندی عبداللہ کے گھر میں شرک۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ تو خواہ مخواہ غصے ہو گئے، ادھر فلانی یہودی عورت ہے نا، مجھے ادھر درد ہو جاتا تھا، میں جاتی تھی اور پتہ نہیں وہ کیا پڑھتی تھی، فٹافٹ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا وہ شیطان تیری چوب لگاتا تھا، یہاں دبا دیتا تھا، اور وہ شیطان کا ایجنٹ تھا، اور تو اس کے پاس جاتی تھی، شیطان چھوڑ دیتا تھا، تیرا یقین اس پہ بن گیا۔ یہ بات عبداللہ بن مسعود کی سمجھنے والی ہے اور غور کرنے والی ہے۔ کئی لوگ نہیں کہتے فلاں جگہ گئے جناب چھو ہوئی تو کم ٹھیک ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ شیطان تجھے دبا کر رکھتا تھا اور یہ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور وہاں گیا تو جناب ٹھیک ہو گیا، تیرا یقین اس پہ بن گیا، تو نے کلمہ وہ کیوں نہ پڑھا جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو نے رب کو یوں کیوں نہیں کہا اے اللہ بیماریاں بھی تو دیتا ہے، شفا بھی تو دیتا ہے؟ سبحان اللہ، تو نے رب کو یوں کیوں نہیں کہا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حادث اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ اے اللہ کے نبی میں رب کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں، کیونکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ شفا دے۔ اس لیے اکثر ایمان والے بھی جب ایسے حالات آتے ہیں، بیماریوں نے گھیر لیا، ایسے موقعوں پہ پھر بندہ تھوڑا پھسل جاتا ہے۔ کبھی جناب کسی دھاگے پر امید رکھ لی، کبھی کسی جناب کڑے پر امید رکھ لی، اور کبھی جناب کیا میرا بیٹا وہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتا، معذور ہے، سن بھی نہیں سکتا، تو
احسان الرحمان، ویسے ماشاءاللہ بڑا سمجھدار ہے. تو یہاں آنے سے پہلے میں بھکر میں ہوتا تھا، وہاں ایک بزرگوں نے مجھے کہا، میں نے پہلے درس میں کئی ساتھیوں کو یہ بات سنائی، اس وقت یہ چھوٹا سا تھا. اس نے مجھے کہا استاد جی شاید تسی گل منسو تو نہیں، لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے گا. بتائیں جی؟ کہنے لگا فلاں ایک دربار ہے، ادھر سے ودری ملتی ہے، ودری، ودری جانتے ہو جو پٹا ڈالتے ہیں، وہ ودری لے کر آئیں، پتہ نہیں مہینہ بتایا جائے 40 دن بتایا، وہ اس کے گلے میں ڈالیں، ادھر ودریاں لٹکی ہوئی ہیں تو بڑے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تھے وہ بزرگ سے، میں نے ہنستے ہنستے ایسے دبا کا میں نے کہا بزرگوں مشورہ تھوڑا میں قدر کرنا، لیکن ہمارے علاقے میں ودریاں جانوراں دے گلے چ پاندے نے، انساناں دے گلے چ نہیں پاندے. یہ ودری جو ہوتی ہے انسانوں کے گلے میں تو نہیں ہوتی نا، ہمارے علاقے میں تو جانوروں کے گلے میں ڈالتے ہیں، انسانوں کے گلے میں ودری نہیں ڈالتے. اب زبان اللہ نے دینی ہے، کان اللہ نے دی ہیں، سننے کی طاقت بھی اللہ نے دینی ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ سنائے گا تو بغیر ودری کی سنائے گا انشاءاللہ، اور اگر اس نے نہیں سنایا تو پھر ودریوں شدریوں کی ضرورت. مشکل میں بندہ اللہ کی طرف جائے. ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ، وقت نہیں ہے بات لمبی ہو جائے گی، کتنا عرصہ بیمار رہے، اور جب شیطان نے حضرت کی بیوی کو ورگلایا، کیونکہ شیطان سمجھتا تھا حضرت کو تو میں نہیں ورگلا سکتا، اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت کی بیوی، عموماً شیطان کا حملہ عورتوں میں بڑا جلدی چلتا ہے. ہماری جو عورتیں اگر سن رہی ہوں تو ناراض نہ ہوں، لیکن اکثر قرآن میں سورۃ الفلق میں آپ دیکھیں نا، من شر النفاثات فی العقد، نفاثات مؤنث کا صیغہ ہے. اللہ فرماتے گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، تو وہاں بھی اللہ نے والیوں کا ذکر کیا ہے. لگتا ہے یہ ان چکروں میں یہ والیاں زیادہ پڑتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کا ذکر کیا. تو اب جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، بیوی خدمت کر رہی ہے. تو جناب ایک دن شیطان نے کہا بھائی یہ ایوب علیہ السلام تو میرے ورگلاوے میں آتا نہیں، اللہ کا نبی ہے، چلو اس کی بیوی پہ جال ڈالو. تو بیوی گئی بیچاری کام کاج کے لیے کہیں باہر کھیت کی طرف، آگے شیطان نے جناب خوب دربار سجایا ہوا، اور لوگ جناب مریضوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور آگے جناب یہ کوئی منتر پڑتا ہے اور ٹھیک ہو کے جا رہے. وہ مریض جو آ رہے ہیں وہ بھی شیطان، اسی کے ایجنٹ، اور جناب یہ آگے بڑا شیطان بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے بزرگ. حضرت کی بیوی بھی یہ جناب دیکھ رہی ہے. اس نے کہا بندہ تو کوئی بڑا پہنچا ہوا ہے، بندہ تو کیا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا کوئی بزرگ معلوم ہوتا ہے. شاعر اس لیے کہتا ہے نا لباس راہبیت، یہ بڑا کرتا اور بڑے رنگ ڈھنگ، لباس راہبیت لوگوں کے دل لبھاتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی اسی کرتے میں آتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی یہی جبہ شبہ پہن کے آ جاتا ہے. حضرت کی بیوی نے دیکھا بندہ تو بڑا کوئی بزرگ ہے، وہ بھی شرماتے شرماتے بیچاری قریب چلی گئی. میرا بھی ایک مریض ہے. شیطان دیر جا کے تیرے ہی مریض آستے سارا جال سٹا ہے. اچھا آپ کا بھی کوئی مریض ہے؟ جی ہاں. تو لے آؤ، دیکھتی نہیں ہو مریض ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کب میں لے آتی ہوں. جب وہ جانے لگی نا، اب شیطان کو پتہ تھا کہ پیغمبر کو جب بتائے گی وہ کہاں آئیں گے. اس نے کہنا چھوڑ ادھر نہیں جاتے. کہنے لگا ٹھہر ایک اور بات سن لے، اگر مریض یہاں نہ آئے نا تو خیر ہے، وہیں پر کوئی میرے نام کا جانور میرے نام پہ ذبح کر دینا. حالانکہ ذبح کس کے نام پہ ہوتا ہے؟ اللہ. یہ ہے شرک. بس ادھر اس کا خون نیچے گرے گا، ادھر تیرا مریض ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی یہ بھی اچھا طریقہ بتا دیا، چلو مریض کو نہیں لانا پڑے گا. ہمارے کئی ساتھی کہتے فون تے ہی دم کرا رہے ہو گے. اب جناب وہ گئے، انہوں نے کہا جناب جی بیوی نے جا کے حضرت کو بتایا کہ آج ایک بزرگ دیکھا ہے پر کمال بزرگ ہے جی، کیا بات ہے، زبردست، اے لاموسٹی داڑھی، تو کرتا جناب گٹیاں تو تلے، تو تسبیح جناب 1000 موتیاں لی. دیکھ کے آنکھیں بلے 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 بلے، کیا بات ہے جناب. دل خوش ہو گیا دیکھ کے بزرگوں دیکھے دل خوش ہو گیا. اور بڑا زبردست نسخہ دسے نے. پہلی بات تو یہ کہ آپ وہاں چلے ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں تو ادھر ہی گھر میں کوئی چیز ذبح کر دیتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایوب علیہ السلام سمجھ گیا یہ بزرگ کون تھا. ایوب علیہ السلام کی 2 دعائیں ہیں قرآن میں،
ایک تو ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میں بیمار ہو گیا ہوں تو رحم کرنے والا ہے. اور دوسری دعا ہے 23ویں پارے میں رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب شیطان نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا ہے. اے اللہ بیماری تو جو تھی وہ تو سو تھی نا، وہ تو الگ بات ہے. یا اللہ یہ شیطان نے ڈاکر ڈالا ایمان پر اور میری بیوی کو شرک کروانا چاہتا ہے، میرے پروردگار اب مجھے شفا عطا فرما. اور ساتھ ہی بیوی سے کہا میں ہو گیا نا ٹھیک تو تجھے تو میں لمبا کروں گا 100 ڈنڈے ماروں گا. کتنے؟ 100 ڈنڈے. میں ٹھیک ہون دے پھر میں تینوں سدھا کرساں. اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، بس میرے پیغمبر امتحان پورا ہو گیا. پاؤں کی ٹھوکر مار زمین پر، ماری ٹھوکر چشمہ نکلا. ھذا مغتسل بارد و شراب، پی لے اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں، نہا لے باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا. سبحان اللہ. حضرت جناب فوراً ٹھیک ہو گئے. ڈنڈا لیا اور بیوی سے کہا سیدھی ہو گئی. تم کیوں گئی تھی اس کو تم کیوں گئی تھی؟ ابھی اس وقت یہ قانون نہیں بنا تھا نا کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے، وہ پرانی بات ہے، ورنہ تو پولیس پکڑ کے لے جاتی. اب حضرت نے ڈنڈا اٹھایا، اللہ نے وہی بھیجی خذ بیدک ضعصا فاضرب به ولا تحنث. میرے پیغمبر غلطی ہو گئی اس سے، میں اللہ سے فارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دیں. یہاں پہ ہمارے استاد مولانا اکرم صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے پنجابی میں، اللہ آکھیا میرا سونیا نبی تو توں ہے نا، یہ بیچاری تو نہیں ہے نا، جائے لئی بیچاری ہتھے چڑھ گئی اس بے ایمان دے، تو نبی ہے نا، تو سمجھ گیا، یہ تو بیچاری جائے لئی، اساں سمجھا اساں کوٹ نہیں، اساں سمجھا اساں کوٹ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو معاف کر. یا اللہ میں نے تو قسم اٹھائی تھی، فرمایا خذ بیدک ضعصا، 100 تنکوں کا ایک جھاڑو پکڑ لے، ایک بار مار لے، بس قسم بھی تیری پوری ہو جائے گی اور تیری بیوی کی مار بھی میں اللہ معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. خیر وما یؤمن باللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بات یہاں سے آگے نکل گئی کافی کہ جب بندہ مصیبتوں میں گھر جاتا ہے نا پھر شیطان جال ڈالتا ہے. بس بات ختم کرتے ہیں جی. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ. اللہ فرماتے ہیں جو میرا کھا کر پھر میرے ساتھ شرک کرتے ہیں، غیروں پر امیدیں رکھتے ہیں، کیا وہ اس خوف سے بے امن، اس خوف سے ان کو خطرہ نہیں رہا، بے خوف ہو گئے ہیں. ان یأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان کے پاس ڈھانپ لینے والا عذاب آ جائے، کہیں ان پر ایسی مصیبت آ جائے پھر کوئی چھڑانے والا، بڑے بڑے پھر جناب یہ مشکل کشا جو بنا رکھے ہیں، ایسی مصیبت آ جائے یہ سب فیل ہو جائے. بھائی کرونا آیا کسی پیر کا دم کام کیتا ہے، چھٹیاں ہو گئی ساری ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسی پکڑ آ جاتی ہے. اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا فتح مکہ والے دن بھاگا نا، کشتی میں بیٹھا، کشتی بھنور میں آئی، ملا نے کہا اللہ کو پکارو. کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو. اکرمہ نے کہا اللہ کو کیوں پکاریں، یہ تو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لات منات عزا حبل، ان کو کیوں نہ پکاریں. ملا آ کے گل سنو، میں کافی عرصے تک کشتی چلانا، کشتی جس ٹائم ڈوب دی نا اللہ تو علاوہ کوئی کام نہیں آنا نہیں. یہ میرا تجربہ ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں نا ان کی سروس باہر خشکی میں تو ہے، پانی میں نہیں ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں فلانا کھوبا دبوں کچا ہے. کھوب جانتے ہو کیچڑ کو، کھوبا دبوں کچا ہے، کھوب وچ آ کے کام خراب ہو جاتا ہے. اب اکرمہ سمجھ گیا اگر کھوبا دے کچے نے تو پھر باہر کی رنگ لانا ہونا، پھر رب کی عبادت کیوں نہ کریں. اکرمہ مسلمان ہو گئے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان کو خوف نہیں آتا، ایسی مصیبت آئے کوئی کام نہ کرے تو پھر او تأتیہم الساعۃ بغتہ وہم لا یشعرون، یا ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے اور انہیں شعور نہ ہو، رب کے سامنے پکڑے ہوئے کھڑے ہوں، پھر رب پوچھے بتا میرا در کیوں چھوڑا تھا، بتاؤ پھر رب کو کیا جواب دیں گے. اللہ ہمیں شرک سے بچائے. آخر میں اللہ اپنے نبی سے اعلان کرواتے ہیں، بڑا خوبصورت اعلان ہے اور ہمارے سبق کی آخری آیت ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. سبحان اللہ. سب کہو سبحان اللہ. ایسا کہو کہ جن کو نیند آئیے تاکہ وہ بھی جاگ جائیں. سبحان اللہ. قل اعلان کر میرے محبوب صلی اللہ ھذہ سبیلی، کہہ دے یہ میرا راستہ ہے. توجہ کرنا ذرا، سورہ یوسف آپ نے سنی نا، اس سے پہلے سورہ ہود ہے.
سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کی دعوت، ہود علیہ السلام کی دعوت، صالح علیہ السلام کی دعوت، شعیب علیہ السلام کی دعوت، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، لوط علیہ السلام کی دعوت، یہ 7 قصے سورہ ہود میں بیان کیے۔ اس کے بعد سورہ یوسف میں بتایا جیل کی کوٹھی کے اندر بھی یوسف علیہ السلام میری توحید کو بیان کرتے رہے۔ قل کہ میرے محبوب اب تم کہ ہاذہ سبیلی، میرا بھی یہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ جس راستے پر میرا بھائی ہود، صالح، نوح اور موسیٰ اور شعیب چل کر گئے، اور جس راہ پر میرا بھائی یوسف چلتا ہوا گیا، ہاذہ سبیلی، میرا بھی یہی راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بھی لوگوں کو بلاتا ہوں، کس کی جانب بلاتا ہوں؟ میں بھی لوگوں کو کھینچ کھینچ کر باقی درباروں سے ہٹا کر رب کے در کا فقیر بنانا چاہتا ہوں۔ علی بصیرۃ، اور یہ کوئی اندھا راستہ نہیں، یہ دلائل کا راستہ ہے، فطرت کا راستہ ہے، طبیعت کا راستہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی عقیدہ توحید کو لے کر آتا ہے، عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف کوئی نہیں ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ علی بصیرۃ، یہ اندھا راستہ نہیں ہے، یہ دلائل کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ فرمایا انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی راستہ ہے، میرے امت کا بھی یہی راستہ ہے۔ میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، او میری امت کے لوگوں تم بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرو۔ سلام پیش کرتا ہوں ان امت کے مسلمانوں کو جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں، نماز کی طرف لے کر آتے ہیں، سجدوں کی طرف لے کر آتے ہیں، باقی درباروں سے کھینچ کھانچ کے منت سماجت کر کے اللہ کے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرے محبوب کہہ دیں میرا بھی یہی راستہ ہے، میرے غلاموں کا بھی یہی راستہ ہے۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں گل مکنی مکا، آخری بات کر میرے پیغمبر، بتا دنیا والوں کو وسبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، وسبحان اللہ۔ یوسف کو کنویں سے نکالا، کہو سبحان اللہ۔ کنویں سے نکال کر مصر پہنچایا، کہو سبحان اللہ۔ اور مصر میں عزیز مصر کے گھر میں شہزادوں کی طرح جوانی تک پہنچایا، کہو سبحان اللہ۔ بند کمرے میں عورت نے گناہوں کی طرف بلایا، اور بند دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول کر اپنے پیغمبر کو گناہ سے بچایا، کہو سبحان اللہ۔ پھر جناب دروازے کے باہر عزیز مصر کے سامنے پیغمبر کی صفائی کرتے کے ذریعے دلوائی، کہو سبحان اللہ۔ پھر پیغمبر جیل کے اندر گیا، جیل میں سے پیغمبر نے قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی، جس طرح بتائی اسی طرح بات پوری ہوئی، کہو سبحان اللہ۔ پھر بادشاہ کو خواب آیا، اس کو تعبیر بتائی، وہ بھی فٹ اسی طرح سچی ہوئی، کہو سبحان اللہ۔ بادشاہ نے جیل سے باہر بلوایا، پھر مصر کے تخت پر رب نے بٹھایا، کہو سبحان اللہ۔ پھر جناب بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ غلہ لینے کے لیے یوسف کے پاس آئے، کہو سبحان اللہ۔ پھر بھائی واپس پلٹ کر گئے، اگلی دفعہ پھر آئے، پھر جناب پیسے تھوڑے تھے، پھر یوسف نے غلہ دیا، پھر کہو سبحان اللہ۔ پھر تیسری مرتبہ آئے، اب پیسے بھی کوئی نہیں، پھر یوسف سے بھیک مانگنے لگے، صدقہ مانگنے لگے۔ جنہوں نے کل کنویں میں ڈالا تھا آج بھیک مانگ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، یہاں سے کرتا چلا، کم و بیش 40 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، کرتا مصر کی گلیوں میں ہے، کنعان کے اندر یعقوب کو خوشبوئیں پہنچائیں، کہو سبحان اللہ۔ پھر وہی کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا گیا، بینائی واپس لوٹ آئی، نابینا یوسف پھر بینا ہو گئے، کہو سبحان اللہ۔ پھر خاندان یعقوب واپس آ گیا، مصر کے اندر آ گیا، سارے آ گئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے، باپ بھی اور ماں بھی اور بھائی بھی سارے سامنے جھکے، یوسف تخت پر بیٹھا دکھائی دیا، اور یوسف نے کہا بابا یہ وہ بچپن والا خواب آج پورا ہو رہا ہے، کہو سبحان
सुबहान अल्लाह, फरमाया सुबहान अल्लाह वमा अना मिनल मुशरिकीन। ऐलान कर मेरे महबूब, सूरत के आखिर में बता दुनिया वालों को, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, उसका कोई शरीक नहीं लोगों, शरीकों से पाक है, बेमिसल बेमिसाल है, लम यलिद वलम यूलद है, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ है, वही किब्रियाई वाला, वही अज़मतों वाला, वही बुलंदियों वाला। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। इरशाद खुदावंद आलम पाक मोहम्मद ताई, ज़ात रब्दी वाहिद जानो जो है सबदा साई, ओ बेनियाज इलाही सब मोहताज उसी दे, ओ मोहताज किसे दानाई मुल्क विच राज उसी दे। लम यलिद वलम यूलद, ना बेटा है ना बाप है उसदा, ओ है पाक इलाही मरन जमन थी पाक मुनज़्ज़ा सब उसदी है शाही। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हम सरते बराबर उसदे दूसरा कोई नसानी, ओ हमेशा बाकी अल्लाह सारी दुनिया फानी। व सुबहान अल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह शरीकों से पाक है और मेरा शिरक करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। कहो बेशक मा अना मिनल मुशरिकीन। हर मसले पर कंप्रोमाइज़ करो लेकिन कभी शिरक पर कंप्रोमाइज़ न करो, अल्लाह इसी से राज़ी होता है। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।